اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. محمد وآل محمد وعلى عشر مجالس کی 8ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے زندگی میں اخلاق کا کردار۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو سرنامۂ سخن قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے، ہم نے ہر انسان کو محترم بنایا ہے، ہم نے ہر فرد کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم نے مکرم بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم ہی نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا سفر کرے اور خشکی میں سفر کرے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ہی انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا۔ جتنی بھی ہماری مخلوق ہیں ان سب سے افضل اور برتر ہم نے انسان کو بنایا، لیکن انسان کو افضلیت اخلاق کی بنیاد پر دی ہے، کمالات کی بنیاد پر دی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر انسان کو افضلیت ملی۔ اور اگر انسان اپنے کمالات سے نیچے گرتا گیا تو قرآن نے اسے کہا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی انسان اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے جو انسان صاحب کمال ہے، جس کی روح پاک و پاکیزہ ہو، جس کا اخلاق پاک و پاکیزہ ہو، جس کی زبان پاک و پاکیزہ ہو، جو کردار کا غنی ہو اور جس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ اگر انسان کردار اور کیریکٹر کا اچھا ہے تو قرآن ایسے انسان پہ فخر کرتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ خدا کتنا عظیم ہے جس نے ایسی مخلوق بنائی جو صاحب کردار ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ زندگی کے مرحلے میں اخلاق کے کردار کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہوں
اس میں سے جہاں اب تک اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، آج ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ صاحب ایمان کا ایمان اس سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ اخلاقی فضائل میں سے ایک فضیلت کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل عظیم فضیلت کا نام ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، زندگی کے تمام امور میں اپنی خالق و مالک پر اعتماد کیا جائے اور اپنا سارے امور خدا کے سپرد کر دیے جائیں، اس لیے کہ ہمارا خالق ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارا خالق ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی قدرت رکھتا ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ لہذا زندگی کا ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ تمام امور میں خالق اور مالک پر اعتماد کیا جائے اور اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کی وضاحت کروں گا۔ جتنا کوشش کرنا ہو انسان زندگی میں خود کوشش کرے اور کوشش کرنے کے بعد پھر خدا کے حوالے کر دے، اے اللہ جتنا کوشش کرنا تھا وہ میں نے تلاش و کوشش کیا، اب تیرے اوپر ہے، تو زندگی کے تمام امور خدا کے سپرد کرنا اور ہر مرحلے میں خدا کے اوپر اعتماد کرنا، اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ اور توکل تبھی آتا ہے جب انسان کے یہاں ایمان ہوگا۔ جتنا انسان کے یہاں ایمان پایا جائے گا اسی حد تک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا۔ تو جس طریقے سے ایمان کے درجات ہیں نا، ویسے ہی توکل کے درجات ہوں گے۔ جو جتنا صاحب ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے اوپر توکل کرے گا۔ اس بات کو میں نہیں کہتا، اس بات کو قرآن مجید کی آیات کہتی ہیں کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ پہلی آیت، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صاحب ایمان تو صرف اور صرف خدا کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ اور دوسری آیت قرآن مجید جب مومنین کے صفات کو بیان کرتا ہے کہ مومن کہتے کسے، تو قرآن نے مومن کے چند صفات کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ توجہ کریے گا، مومن کسے کہتے ہیں قرآن تو بتا، مومن کسے کہتے ہیں، صاحب ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مومن اور صاحب ایمان کے صفات کو اس طرح بیان کر رہا ہے، انما المؤمنون الذین، صاحب ایمان تو صرف اور صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ وجلت قلوبهم، جب بھی نام خدا لیا جائے اور جب ان کے خالق اور مالک کا تذکرہ ہوتا ہے تو وجلت قلوبهم، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور مومن اسے کہتے ہیں جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی۔ اچھا، اب آپ غور کریں، پہلی بار جب نام خدا لیا جائے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں بتانے کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی
صفت قرآن نے یہ بتائی کہ مومن اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اپنے خالق و مالک پر اعتماد کرتا ہے، اور ہر میدان میں بیمار ہوگا تب بھی اپنے خالق پر اعتماد کرتے ہوئے کہے گا کہ مصلحت میرا خالق جانتا ہے، خالق میری بھلائی جانتا ہے، اسی میں میری خیر ہے۔ تو اتنی بات جب آپ کے خدمت میں عرض کیا تو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآلہ محمد، اللہ کے نبی نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے توکل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع واستعمال اليأس من المخلوق۔ بہت توجہ کریے گا، کوئی بھی انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، حقیقت میں فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ خالق و مالک پہنچاتا ہے، خالق و مالک کا توکل یہ ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، تم اس پہ معرفت رکھو، تم اس پہ یقین کرو کہ لوگوں میں سے کوئی ایک نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچائے گا، نہ تم کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی تم سے کچھ روک سکتا ہے۔ پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب ذریعہ ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں۔ دیتا کون ہے؟ خالق و مالک ہے، روکتا وہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو نہ کوئی دے سکے گا اور نہ ہی کوئی روک سکے گا۔ آخر کا فکرہ یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں سے امید نہ رکھو۔ کس سے امید نہ رکھو؟ لوگوں سے نا امید رہو، زندگی میں لوگوں سے امید نہ رکھو۔ بس آپ نے دیکھا حدیث نے توکل کا کیا معنی بتایا؟ دیکھو تم اس بات پر یقین رکھو، نہ کوئی تم کو فائدہ پہنچائے گا، نہ نفع پہنچاتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ کوئی تمہیں کچھ دیتا ہے اور نہ ہی کچھ روک پائے گا۔ مخلوق سے مایوس رہو، مخلوق سے لوگوں سے امید نہ رکھو۔ پھر کہتے ہیں نبی سے جناب جبرائیل علیہ السلام کہ اذا کان العبد کذالک، اگر بندہ ایسا ہو کہ مخلوق سے امید نہیں رکھتا تو حدیث کا یہ فقرہ بہت توجہ کریے گا، تو لم یعمل لأحد، وہ کسی کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کس کے لیے پھر کام کرے گا؟ صرف وہ خدا کے لیے، اس لیے کہ دیتا خدا، فائدہ خدا پہنچاتا، خدا ہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ زندگی میں آ جائے تو انسان کوئی بھی عمل کرے گا وہ خدا کے لیے کرے گا۔ امید بھی کس سے رکھے گا؟ بھئی جب کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا ہے، صرف خدا دیتا ہے تو امید کس سے رکھے گا؟ آپ بتائیے، امید بھی خدا سے رکھے گا، کام بھی کس کے لیے کرے گا؟ خدا کے لیے کرے گا، ڈرے گا بھی خدا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی خدا روک سکتا ہے، وہی خدا روک سکتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توکل آیا زندگی میں تو صرف اور صرف بندہ خدا کے لیے عمل کرے گا۔ پہلی بات خدا سے ڈرے گا، دوسری بات صرف خدا سے امید رکھے گا۔ کہ اگر بندہ ایسا ہے صرف خدا سے ڈرے، صرف خدا سے امید رکھے اور صرف خدا کے لیے عمل کرے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ انسان توکل کرتا ہے اللہ پر۔ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ توکل کتنی اہم شے ہے، ایک اخلاق، ایک زندگی میں بہت بڑا کردار ہے توکل کا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد
مولا کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ابوالاسود دوئلی۔ ابوالاسود دوئلی، بس توکل کا مطلب یہ ہوگا کہ امید خدا سے رکھی جائے، عمل خدا کے لیے کیا جائے، خوف بھی کس سے ہو؟ خوف بھی صرف اور صرف خالق و مالک سے۔ جتنے لوگ ہیں نا، یہ سب کے سب ذریعہ ہیں۔ اصل کون ہے؟ اصل اللہ ہے، اصل اللہ ہے، وہی دیتا ہے، وہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ چاہے تو روک سکتا ہے کسی بھی چیز کو، ہماری جان لے سکتا ہے، ہمارا رزق لے سکتا ہے، بس عمل بھی خدا کے لیے ہو، خوف بھی خدا سے ہو، اور امید بھی کس سے ہو؟ خالق سے امید رکھو۔ کسی بھی چیز کی امید رکھنا ہے، وہ راستے نکالتا ہے، وہ ذریعہ بناتا ہے، مگر کرتا وہی ہے۔ تو ہمارے پہلے امام کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ابوالاسود دوئلی، نام ہے ان کا ابوالاسود دوئلی۔ اور جناب ابو ذر غفاری، رسول خدا کے صحابی، ابو ذر غفاری کو تیسرے خلیفہ نے مدینے سے نکالا تھا۔ تیسرے خلیفہ نے ابو ذر غفاری کو مدینے سے نکالا، تو ابو ذر غفاری کو ربضہ بھیجا تھا۔ ربضہ وہ جگہ تھی جہاں نہ پانی اچھا تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہایت خراب جگہ کے اوپر ان کو بھیجا گیا تھا۔ مدینے سے نکال کے تیسرے خلیفہ نے ابو ذر غفاری کو کہاں بھیجا؟ ربضہ۔ ربضہ ایک ایسی جگہ جہاں نہ ہوا اچھی تھی، نہ ہی پانی وہاں کا اچھا تھا، پر جلا وطن کیا ہے تیسرے خلیفہ نے۔ ابوالاسود دوئلی کہتے ہیں کہ میں جناب ابو ذر غفاری سے ملنے گیا ربضہ، اور جب ربضے میں ابو ذر غفاری سے ملاقات کرنے کو گیا تو ابو ذر غفاری نے مجھ سے بتایا کہ میں مسجد النبی میں مدینے میں ایک دن ظہر کے وقت نبی گرامی کی خدمت میں پہنچا، تو نبی گرامی سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اوصنی وصیۃ ینفعنی اللہ بہا، اللہ کے نبی کوئی ایسی بات بتائیے جس کے ذریعے سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے، کچھ مجھے نصیحت کریے، کچھ مجھے باتیں بتائیے۔ بہت توجہ کریے گا، نبی گرامی نے ابو ذر غفاری کو جو باتیں بتائیں، مسجد النبی میں بیٹھ کے ایک لمبی تفصیلی وصیت ارشاد فرمائی، اس میں سے چند فقرے آپ کی خدمت کرنا چاہوں گا جو آج کی گفتگو سے مربوط ہے۔ توکل بڑی عظیم شے کا نام ہے، وہ بھی خالق اور مالک کی ذات کے اوپر توکل کیا جائے۔ ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی اللہ۔ ابو ذر غفاری، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، کیا تم چاہتے ہو سماج اور معاشرے میں تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سماج اور معاشرے میں سب سے بڑے طاقتور بن کے رہو، فتوکل علی اللہ، تو تم کیا کرو؟ اللہ پر توکل کرو۔ اس کے اوپر توکل کرو، یعنی آپ غور کریں، جو انسان اللہ سے جڑے گا، جس کے ساتھ اس کا مالک ہو، کیا اس سے بھی طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان تکون اقوى الناس فتوکل علی اللہ، سب سے زیادہ قوت اور قدرت رکھنے والے بننا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ اچھا، بتایا اللہ پر توکل کا مطلب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، نہ نفع پہنچائیں گے، نہ تمہیں کچھ دے سکتے اور نہ ہی تم سے کچھ لے سکتے، یہ سب کے سب ذریعہ ہیں۔ دیتا کون ہے؟ خالق ہے۔ نفع پہنچاتا ہے خالق ہے، وہی چاہے تو روک لے اور وہی چاہے تو دے دے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، خدا ہی ہے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور خدا ہی ہے جو رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیا کرتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں سب واسطے ہیں۔ اب میں ایک روایت پڑھوں، بس پہلی بات ابو ذر غفاری سے کیا بتائی اللہ کے نبی نے، اگر طاقتور بن کے جینا چاہتے ہو اور سب سے زیادہ طاقتور، تو تم کیا کرو؟ کس پہ توکل کرو؟ خدا کے اوپر توکل کرو نا۔ خدا پہ توکل کا مطلب یہ ہوا، بہت توجہ کریے گا،
اپنے سارے امور خدا کے حوالے کر دو، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، تلاش و کوشش کرو، باقی خدا کے اوپر چھوڑ دو۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ شام کا رہنے والا ایک انسان ہمارے نبی کے زمانے میں شام سے تجارت کرنے، بزنس کرنے مدینے آیا کرتا تھا۔ کہاں سے کہاں؟ شام سے آتا تھا۔ کہاں آتا تھا بزنس کرنے؟ مدینے میں آتا تھا، لیکن وہ اللہ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اپنے سارے امور خدا کے سپرد کر دیے تھے، اللہ پر اعتماد کرتا تھا۔ نبی کے زمانے میں شام سے آتا تھا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے مدینہ منورہ میں آتا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک چور نے اسے پکڑ لیا، جو توکل کرتا تھا اللہ پر، چور نے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد تلوار نکال کے اسے قتل کرنا چاہا۔ تو اس تاجر اور بزنس مین نے اس چور سے کہا کہ دیکھو، اگر پیسہ چاہتے ہو تو پیسے لے لو، پر مجھے قتل نہ کرو۔ پیسہ چاہتے ہو تو پیسے لے لو، قتل نہ کرو۔ کہا نہیں، مجھے تو قتل کرنا، اس لیے کہ اگر تجھے قتل نہ کیا، توجہ کریے گا، اگر تجھے قتل نہ کیا تو تو جا کے حکومت کو بتا دے گا کہ میں نے تیرا مال لوٹا ہے، میں نے تجھ سے پیسے لیے۔ تو جو توکل کرتا تھا اس نے چور سے کہا کہ اچھا مجھے قتل کر دو، پر اتنی اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ بہت توجہ کریے گا، اتنی اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے قتل کر دینا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، یہ تو نبی کے زمانے میں خدا پہ توکل کرتا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اللہ، تیرے نبی کا یہ وعدہ ہے اور تیرے نبی نے مجھ سے یہ بتایا ہے کہ جو زندگی میں خدا پہ توکل کرے گا، اپنے سارے امور کو خدا کے سپرد کر دے گا اور خدا کو یاد رکھے گا، وہ امن و امان میں رہے گا۔ یہ تیرے نبی نے مجھ سے بتایا ہے، تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ جو تجھ پہ توکل کرے گا وہ بچا رہے گا، وہ امن میں رہے گا، جو تجھے یاد کرے گا۔ اے اللہ، اس صحرا میں، اس جنگل میں، اس بیابان میں تیری ذات کے سوا کوئی دوسرا ناصر نہیں، کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مہمان، کوئی دوسرا مددگار اور کوئی دوسرا ناصر نہیں ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ جب اتنے نماز پڑھ کے اتنی دعا کی، اتنے میں دیکھا کہ ایک سفید انسان گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا اور آنے کے بعد اس چور سے لڑنے لگا، اور لڑتے لڑتے ایک تلوار کے ذریعے اس چور کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس توکل کرنے والے انسان کی طرف آیا، کہا جو دشمنی خدا تھا میں نے اسے قتل کر دیا اور تم کو دشمنی خدا سے نجات دے دیا۔ تو اس توکل کرنے والے انسان نے اس شخص سے پوچھا، تم ہو کون؟ تم کون ہو جو اس صحرا اور بیابان میں مدد کرنے کے لیے آئے؟ تو کہا جو تم اللہ کے توکل کرتے ہو نا، اسی کو اللہ نے ایک فرشتے کی شکل میں بنا دیا۔ یہ جو تمہارا بھروسہ ہوتا تھا اللہ پر، اسی کو ایک فرشتے کی شکل میں بنا دیا۔ اور جب تم نے دعا کی تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ جاؤ، جو خدا کے اوپر زندگی بھر بھروسہ کرتا تھا اور اپنے سارے امور خدا کے حوالے کر دیا تھا، جاؤ اس کو نجات دے دو۔ تو میں وہی تمہارا توکل ہوں جس کو اللہ نے فرشتے کی شکل میں بنایا تاکہ آگے تمہیں نجات دے سکے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم زندگی میں یہ سمجھتے کہ فلاں شخص ہمیں بچا لے جائے گا، فلاں انسان ہمیں نجات دے دے گا، یا فلاں کچھ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سارے امور کو، ہاں جو کام اپنا ہے وہ کرنا ہوگا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وقت سے اٹھنا ہوگا، وقت سے کام کرنا ہوگا، جتنا میں کر سکوں میں کر
کر سکوں اتنا کروں اور پھر نتیجہ کس کے حوالے کر دوں؟ کہ اللہ جتنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اب نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا بس اتنی بات تو آپ کو حضرت نبی گرامی نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ بتایا، اگر دنیا میں سب سے قوی بن کے جینا چاہتے ہو تو فتوکل علی اللہ، کیا کرو؟ کیا کرو؟ اللہ پر توکل۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے اسی سے امید رکھو، اسی کے لیے عمل کرو، اسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نہ لوگ نفع پہنچائیں گے، نہ نقصان پہنچاتے، نہ تمہیں کچھ دے سکتے اور نہ ہی تم سے کچھ روک سکے۔ اگر خالق نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے، اگر میرا مالک نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا توکل۔ توکل کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو پتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کب آتا ہے؟ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ انسان پہلے اپنے مالک کو پہچانے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی جانے کی قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ پہلی چیز توکل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یقین رکھو کہ تمہارا خالق ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے مومن اور غیر مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک مشرک اور ایک مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر اللہ نہ کرے زمین پھٹ جائے اور زمین کے پھٹنے کے بعد دو لوگ زمین کے اندر جائیں، ایک مومن جائے اور دوسرا مشرک جائے، تو زمین پھر بند ہو جائے اور یہ دونوں زمین کی تہہ، جو مشرک ہوگا وہ مایوس ہو جائے گا، مشرک جو ہوگا وہ نا امید ہو جائے گا، لیکن جو مومن ہوگا وہ اس امید میں رہے گا ابھی بھی کوئی طاقت ہے جو مجھے نجات دے دے گی، میرا خالق قدرت رکھتا ہے جو مجھے نجات دے دے، میرا مالک اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مجھے نجات دے سکتا ہے۔ بس توکل کے لیے پہلی شرط خدا کی معرفت، دوسری شرط خدا کی قدرت کے اوپر معرفت، اور تیسری بات توکل کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کی مخلوق عاجز و ناتواں ہے۔ میرے بس میں کیا ہے؟ ایک سر کے درد کو اگر ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے انسان، اتنا کمزور انسان ہے، انسان ناتواں ہے، انسان کی بس میں کچھ بھی نہیں، انسان عاجز اور کمزور انسان کا نام ہے۔ قدرت کس کے ہاتھ میں؟ آپ بتائیے، قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ قدرت تو مالک کے ہاتھ میں ہے، قدرت تو خالق کے ہاتھ میں ہے۔ بس توکل کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، پہلی بات، قدرت کو پہچانو، تمہارا مالک ہی قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا قدرت رکھتا ہے کہ اتنی بڑی، جب تم کچھ بھی نہ تھے تب اس نے تمہیں پیدا کر دیا۔ نہ سے اللہ نے بشریت کو خلق کیا ہے، وہ اتنا قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَنُسَوِّيَ بَنَانَا، یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے، انگوٹھے جو ہوتے ہیں اور یہ جو نشان ہوتے ہیں، نشان دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا، سب کا نشان الگ ہے، انگوٹھے کا نشان جتنے لوگ سب کا الگ۔ خدا کا قرآن میں ارشاد ہے، قرآن میں مر جاؤ گے سڑ گل جائے گا، ہم اٹھائیں گے نا تو اس نشان کے ساتھ اٹھائیں گے، یہ پلٹے گا جو تمہارا زندگی میں نشان ہے نا، ہم جب تمہیں اٹھائیں گے تو اس نشان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ کہا جب تم کچھ بھی نہ تھے تو ہم نے یہ بنا دیا، اب تو تمہارے ذرات مٹی میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم مٹی سے تمہیں جمع کر لیں گے اور یہ تمہارے انگوٹھوں کے نشان کو بنائیں گے۔ بس توکل کے لیے اللہ کی معرفت پہلی شرط ہے، اس کے بعد اس کی قدرت کی معرفت، تم اپنے خالق کو قادر مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اور تیسری بات کیا ہے توکل کے لیے؟ بندہ عاجز و ناتواں ہے،
बंदे के ऊपर नजरों को न गड़ाओ, किसी के बारे में ये ना सोचो कि ये तुम्हारे लिए कुछ कर देगा, कुछ भी नहीं कर सकता। करेगा कौन? करेगा कौन? मेरा अल्लाह करेगा। जो कुछ भी है वो जरिया हो सकता है। यहाँ तक जब आया तो अगर जिंदगी में तवक्कुल है तो उसके असरात क्या होंगे? जिंदगी में अगर तवक्कुल है ना तो उसके असरात कहाँ के ऊपर जाहिर होंगे? पहली बात, अगर इंसान अपने मालिक की मारिफत के साथ तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अपने पूरे वजूद को खुदा के हवाले कर दे, तो जिंदगी में सुकून आता है। पहली बात। और कितना सुकून होता है इसे मैं रिवायत से समझाना चाहूँगा। आपको पता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इराक के रहने वाले थे। यही जहाँ करबला और नजफ, वहीं के ऊपर एक जगह है बाबिल, वहाँ की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहने वाले थे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डालने का मसला था वो किसी और मुल्क का नहीं था, मुल्क इराक में था। किस जगह जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस जगह आग में डाला गया था? वो कौन सी जगह थी? यही मुल्क इराक, जहां हम और आप ज़ियारत के लिए जाते हैं। और वो सुना है आपने नमरूद ने कितनी लकड़ियां जमा की थी और कैसी आग जलाई थी, और उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा था। आपको पता है जब इंसान की जिंदगी में इब्राहीम खलील खुदा को कहा जाता है, जो अल्लाह के खलील करार पाए उस नबी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। खलील बनने की भी एक वजह ये भी तारीख में लिखी है कि बगैर मेहमान के जिसने कभी खाना न खाया हो उसे इब्राहीम कहा जाता है, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जाते थे रास्ते पे मेहमान का इंतजार करते थे, कोई आए तो उसके साथ बैठ के खाएं, तो इसे खलील खुदा। मगर जिंदगी में कैसा तवक्कुल था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अगर तवक्कुल को इंसान देखेगा तो अक्ल बशर हैरान है, अक्ल बशर हैरान। और कितने इत्मीनान के साथ जब आग में फेंका जा रहा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और जैसे ही जिस मशीन के जरिए से फेंका जा रहा था उसे मिंजनीक कहा जाता है, जैसे ही फेंका और मिंजनीक से निकले हवा में मुअल्लक़ थे, जिब्रील अमीन आए और आने के बाद पूछा कि कोई ज़रूरत है? बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है भाई। एक इंसान आग में जा रहा है और इधर मिंजनीक से हटने के बाद जिब्रील अमीन ने पूछा हाजत है, मदद करूं, आपको कोई ज़रूरत है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है क्या कहा? एक सलाम कर दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आपको मालूम है फिजा में मुअल्लक़ अल्लाह का नबी जिब्रील अमीन ने पूछा कि कुछ जरूरत है? अल्लाह अल्लाह, आप गौर करें, आग में जा रहा है बंदा, पूछा जरूरत है? कहा हाँ जरूरत है, जरूरत है ला इलैका, लेकिन तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह का है तो जरूरत, मगर तुम्हारी जरूरत नहीं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा खुदा का, और वही बेहतरीन नासिर और बेहतरीन वकील है। जरूरत तो है मगर तुझसे नहीं, मुझको मेरे हबीब की, मेरे खलील की, मेरे मालिक की जरूरत है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अच्छा, ये जिब्राइल से गुफ्तगू किस तेजी के साथ हुई होगी ये अल्लाह का नबी जानता है, जिब्राइल अमीन जानते हैं। फिर मीकाईल रिवायत के अल्फाज हैं, मीकाईल उस फरिश्ते को कहते हैं जिसके इख्तियार में बारिश है, जिसके इख्तियार में सारे पानी के खजाने थे, उन्हें मीकाईल कहा जाता है। मीकाईल आके पूछा, जनाब मीकाईल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आके पूछा, इन अरद
اس لیے کہ لأن خزائن الامطار والمیاہ بیدہ، سارے بارش کا پانی اور دنیا کا تمام پانی میرے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں ساری آگ بجھا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا اریدو، لا اریدو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر وہ فرشتہ جو ہوا کے اوپر موکل تھا وہ آ کے کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم لو شئت تطیرت النار، اگر آپ کہیں تو میں ساری آگ فضا میں بکھیر دوں، اگر آپ کہیں تو ساری آگ اپنی جگہ سے ہٹا دوں۔ تو کہا لا اریدو، مجھے تم سے ضرورت نہیں، تم سے مدد کی ضرورت نہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا فصل اللہ، تو اللہ سے کہیے بچا لے جائے، اللہ اللہ، آپ اللہ سے کہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے دل کی باتوں سے باخبر ہے۔ آپ نے غور کیا، میرا اللہ میرے حالات سے باخبر ہے، اور یہی اس کا علم میری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب آگ میں پہنچے تو آگ گلے گلزار ہوئی اور قدرت کی آواز آئی، قرآن نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، کونی بردم و، ٹھنڈی ہو جا۔ مگر خدا نے کہا ٹھنڈی ہو جا، کبھی کبھی ٹھنڈک سے تکلیف ہونے لگتی ہے، کہا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے۔ یا نارو کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، بس سلاما، لیکن ایک حد تک ٹھنڈی ہونے کے بعد ٹھہر جانا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے۔ ایک سلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا تو سید الشہداء کو، بس یہ خلیل خدا کا توکل، خلیل خدا کا توکل ایسا تھا، ہاں ضرورت ہے مگر مجھے میرے خالق سے ضرورت ہے، مجھے میرے مالک سے ضرورت ہے، میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، اور میرا رب میرے حالات سے واقف ہے، میرے ضمیر سے واقف ہے، اور یہی اس کا میرے حالات سے واقف ہونا مجھے نجات دے لے جائے گا۔ پہلی بات ہو گئی توکل کی پہلی مثال۔ اگر کتنے سکون سے خلیل خدا نے کہا، اس کا مطلب اگر زندگی میں توکل ہو تو انسان کا سکون پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا مالک ہے، اس کے ساتھ اس کا خالق ہے، اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ کتنی پیاری بات سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں کہی ہے، اے میرے اللہ، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ توکل یعنی خدا کو پانا۔ توکل کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا مالک اپنے سارے امور خدا کے سپرد کرے۔ حسین کا کیسا توکل تھا آپ کو پتا ہے، سب کچھ۔ آپ غور کریے گا، کربلا کا صحرا چنا تھا حسین نے۔ کیا چنا ہے؟ کربلا کا صحرا۔ حسین ایسا مجمع دیکھتے جہاں لوگ دیکھتے، مدینے میں قربانی دیتے، مکے میں حج کے موسم میں قربانی دیتے تھے، مینا میں جا کے قربانی دیتے تاکہ لوگ دیکھتے ہوتے۔ مگر کیا صحرا چنا تھا، چٹیل بیابان میدان، اور ایک صحرا حسین نے اپنی قربانی کے لیے۔ کیوں ایسا تھا؟ سید الشہداء نے کہا کہ میرے سارے امور خالق و مالک کی طرف، اور کیسا گہرا رابطہ آپ کو بتاؤں، جو کچھ حسین کے پاس تھا سب کچھ حسین نے راہ خدا میں دیا، طبقے اخلاص میں رکھ کے اپنے آبان و انصار اور اقربا کی قربانی حسین نے ساری قربانی پیش کر دی۔ پہلی بات صبر ایسا کیا حسین نے، مسائب اور آرام کے مقابل میں حسین نے صبر ایسا کیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے لرزتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور امتحان ایسا دیا کربلا کے میدان میں جو کسی نبی نے نہیں دیا۔ ویسا حسین نے امتحان دیا ہے کہ
کسی نبی نے جو امتحان نہ دیا وہ حسین نے امتحان دیا. اپنے عزت و اقارب کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا ہے حسین نے. اتنا ہی نہیں اپنے اہل حرم کو کی حالت زار کو دیکھا. حسین نے یہ بھی دیکھا کہ میری شہادت کے بعد میرے اہل حرم اسیر ہوں گے. یہی بات بھی 30,000 کا مجمع حسین کو گھیرے ہوئے تھا حسین کو قتل کرنے کے لیے. مگر سید الشہداء نے ان تمام آلام کے بعد جو بات کہی ہے وہ غور طلب بات ہے. وہ غور طلب کیوں نہ غور طلب بات ہوتی. جوش علی آبادی نے جب سید الشہداء کی عظمت کو سراہا تو ایسے کہا نازش نوع بشر فخر ابوجد تھے حسین, مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. جس پہ فاطمہ ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے, جس پہ علی فخر کرے اسے حسین کہا جاتا ہے, جس پہ نبی گرامی افتخار کرے اسے حسین کہا جاتا ہے, جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے, جسے کعبہ سجدہ کرے اسے حسین کہا جاتا ہے, جسے نماز سلام کرے اسے حسین کہا جاتا ہے, جو انسانیت کی معراج بنا اسے حسین کہا جاتا ہے, جو عبد کو معبود سے ملانے کا بہترین ذریعہ بنا اسے حسین کہا جاتا ہے. نا نازش نوع بشر فخر ابوجد تھے حسین, مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین, سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین, نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین. یہ نہ ہوتے تو یقین سید گناہ ہو جاتا, اگر حسین نہ ہوتے تو نہ ایمان کا نام و نشان ہوتا, اگر حسین نہ ہوتے تو نہ نماز کا نام و نشان ہوتا, اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کی توحید نہ بچتی, اگر حسین نہ ہوتے تو شریعت محمد مصطفیٰ کا خاتمہ ہو جاتا, اگر حسین نہ ہوتے تو انسانی اقدار کا وجود نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو یقین سید گناہ ہو جاتا, آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. جس نے شریعت محمد مصطفیٰ کو حیات دی اسے حسین کہا جاتا ہے. اتنی ساری قربانیوں کے بعد 30,000 کا مجمع کیوں حسین کا ذکر ہوتا ہے؟ 30,000 کی فوج گھیرے ہوئے تھی اور حسین کیسا اپنے اللہ پر توکل اور کس درجہ حسین کا اطمینان تھا. لکل اتبا یا رب ان کانا یرزی کا حاضا وہ حاضا الہ رضا کا قلیل. ساری چیزوں کے بعد حسین نے پتا ہے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا, اے میرے اللہ اگر ہو سکے تو تو مجھ سے راضی ہو جا. آپ کو پتا ہے یہ سارے عمل انجام دینے کے بعد اسے کربلا کہا جاتا ہے, اسے حسین کہا جاتا ہے. اے اللہ لکل اتبا یا رب ان کان یرزی کا حاضا, اے میرے اللہ اگر جو کچھ میں نے کیا اگر یہ تجھے راضی کر سکے تو تو حسین سے راضی ہو جا, تو حسین سے خوش ہو جا. فہذا الہ رضا کا قلیل. مگر میں یہ جانتا ہوں اللہ اللہ حسین کا عرفان اور اللہ اللہ حسین کی معرفت, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تیری رضا کے لیے بہت کم ہے. یہ تیری رضا کے لیے, یہ تیری رضا کے لیے. اور یہی عمل زینب نے کیا, یہی کارنامہ زینب. جب خدا پہ توکل ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے خدا پہ جب توکل ہوتا ہے تو اس طریقے سے سکون پایا جاتا ہے. زینب نے کہ ایمان کا اندازہ اور توکل کا اندازہ تو لگائیے, اپنی ماں جائے کے لاش کو ہاتھ پر اٹھا کر زینب نے یہی تو کہا تھا اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے میرے اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کتنے اطمینان کے ساتھ, کتنے اطمینان کے ساتھ زندگی میں جب خدا ہوتا ہے تو ایسا ہی سکون آتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. بس پہلی بات توکل کا اثر, زندگی میں اطمینان. آپ دیکھیں نا مصائب و آلام میں گھر جانے کے بعد بھی کیسا اطمینان تھا کربلا والوں کے بعد. دوسرا توکل
توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور خدا اس کے سارے امور کو انجام دے گا. یہ توکل کا مذاق اڑانا ہے. یہ توکل کا مذاق اڑانا ہے. توکل کا مطلب کیا ہوگا؟ توکل کا مطلب اگر میں کسان ہوں، اگر میں کھیتی کرتا ہوں، اگر میں اناج بوتا ہوں تو میرا توکل کیا ہوگا؟ بھائی کھیتی کرنے والے پہلے کھیت جوتتے، کھیت پہ پہلے ہل چلاتے، ہل چلانے کے بعد زمین کو برابر کرتے، زمین کو برابر کرنے کے بعد اس میں پانی ڈالتے، دانا ڈالتے، دانا ڈالنے کے بعد پانی ڈالتے. جب سارا کام کر لے، بہت توجہ کرے گا، ایک کسان کیسے توکل کرے اللہ کے اوپر، ایک بزنس مین کیسے توکل کرے؟ پہلے کسان کی مثال دوں پھر بزنس مین کی مثال دوں گا. میں کسان ہوں، میرے پاس کھیت ہے تو میں جاؤں گا، پہلے کھیت میں ہل چلاؤں گا، اچھی طریقے سے کھیت جوتوں گا، پھر برابر کرنے کے بعد اس میں دانا ڈالوں گا، دانا ڈالنے کے بعد اس میں پانی چلا دوں گا اور اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا. اور پھر جب جو میرا کام تھا، اب جب اپنا کام کر لوں گا تو کہوں گا اے اللہ جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ میں کر چکا، اب اس کا رزلٹ تیرے حوالے ہے. اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کہا جائے ایک بزنس مین کو کوئی کام ہو، کوئی کاروبار کرنا، تجارت کرنی، تو اگر کسی سے رائے مشورہ لینا ہے تو پہلے رائے مشورہ لے گا، پھر مکمل تلاش و کوشش کے ساتھ کام کرے گا، لگن کے ساتھ، اور اس کا کام جو کچھ اس کا کام تھا اس نے کر دیا. کرنے کے بعد اب خدا سے کہے گا اے اللہ جو کچھ میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، رزلٹ اور نتیجہ اب تیرے اختیار میں ہے، امید بھی تجھ سے ہی ہے، تو میرے رزق میں برکت عطا کرنا. اسے کہتے ہیں توکل. وگرنہ اگر کوئی تلاش و کوشش نہ کرے اور بیٹھا ہے اللہ رزق دے گا تو اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے، مسخرہ کرتا ہے ایسے لوگوں کا. فرشتے بھی ایسے لوگوں کا مسخرہ کرتے ہیں. اتنی بات جب کہنے گیا تو نبی گرامی بس توجہ کریے گا، توکل میں پہلی چیز اطمینان، دوسری بات توکل تلاش و کوشش کے ساتھ ہونا چاہیے. توکل کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور اپنا کام کرنے کے بعد اب رزلٹ کس کے حوالے ہوگا؟ رزلٹ میرے خالق و مالک کے حوالے ہوگا. نبی گرامی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہ جو کسان ہوتے ہیں، شاید آپ گجرات میں اسے کھیڑو کہتے ہو، یہ جو کسان ہوتے ہیں، یہ دیکھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی گرامی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن المتوکلون، ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں. بیٹھے ہوئے تھے سڑک کے اوپر اور کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں. تو نبی گرامی نے کہا لا، تم توکل کرنے والے نہیں ہو، بل انتم متکلون. توکل الگ ہے، متکلون الگ ہے. پتہ ہے نبی گرامی نے کیا کام سے؟ تم توکل کرنے والے نہیں ہو، تم دوسروں کی زندگیوں پہ بوجھ بننے والے. اس لیے کہ جو انسان تلاش و کوشش نہیں کرے گا، جو انسان کام نہیں کرے گا، نتیجے میں وہ کیا بنے گا؟ نتیجے میں وہ دوسروں کا بوجھ بنے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے ملعون ملعون من القا کلہ علی الناس، وہ انسان رحمت خدا سے دور ہے جو زندگی میں دوسروں کا بوجھ بن کے جیتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. بس پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کیا توکل کسے کہتے. دوسری بات یہ عرض کیا کہ توکل کے اثرات کیا ہیں. پہلا اثر یہ ہوا کہ زندگی میں اطمینان. دوسرا اثر یہ ہوا کہ توکل میں تلاش و کوشش ضروری ہے. تلاش و کوشش کے ساتھ اللہ کے اوپر توکل کیا جائے گا. تیسری بات جو لوگ زندگی میں خدا پہ توکل کرتے وہ محبوب خدا بن جاتے. میں خدا سے محبت کروں، مجھے کرنا چاہیے اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے،
میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، مجھے تو اس سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرے۔ کب اللہ انسان سے محبت کرتا ہے؟ کب اللہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تو بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے، زندگی کے تمام امور خالق و مالک کے سپرد کرتے، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کو چاہتا ہے اور ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت کا ذکر کروں، آپ کو پتا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ قرآن نے بیان کیا کہ ایسے رہو کہ لوگ محبت کرے تم سے، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ سماج اور معاشرے میں ایسے بن کے نہ جیو کہ لوگ تم سے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں تمہیں۔ یہ بہت بڑی کہاں لکھا ہے مولانا، کہاں لکھا ہے مولانا؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر تم ایمان لاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ تو سیجعل لهم الرحمن ودا، تو تمہارا پروردگار تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں ایسے جیوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، یہ بڑی نعمت ہے۔ زیارت امین اللہ میں ہے، ہمارے چوتھے امام نے جو زیارت کے فقرے بتائے اس میں ایک دعا مانگی، وَاجْعَلْ نَفْسِي مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ، اے میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ آسمان والے بھی ہم سے محبت کریں اور زمین والے بھی ہم سے محبت کریں۔ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ یا ایک قرآن کی اور آیت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس دعا میں سے ایک دعا یہ ہے نا، ایک دعا یہ ہے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور جناب ہاجرہ کو مکے میں چھوڑا تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی، دعا کی وہ یہ ہے کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں، اور اے اللہ تیرے گھر کے قریب اپنی ذریت کو چھوڑا ہے، اور اے میرے اللہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد کا فقرہ، اے میرے اللہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت اتنا اہم ہے۔ بس توکل کا تیسرا اہم فائدہ، اگر زندگی میں اللہ پر توکل کرو گے تو محبوب پروردگار بنو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد رب کے مسائل دے کر زحمت کو تمام کروں گا۔ مل جل کر پر عظمت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیفہ سجادیہ میں ہمارے چوتھے امام کی ایک دعا ہے جس میں معرفت پروردگار، عرفان پروردگار سے بھری ہوئی دعا، اس کے چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ترجمہ کر کے زحمت کو تمام کروں گا، جس میں امام کہتے ہیں الیکا فرو، کہ میرے اللہ میں ہر چیز کو چھوڑ کے تیری طرف آتا ہوں، الیکا فرو صرف تیری طرف پلٹتا ہوں۔ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی طرف جاتے، اچھائیوں کو چھوڑ کے برائیوں کی طرف جاتے، مگر امام نے کیا پیارا راستہ، ہر چیز سے رخ موڑو مگر خالق کی طرف رخ کرو، الیکا فرو ومنک اخاف، اے میرے اللہ
میں صرف تجھ سے ڈرتا ہوں. کیا درس دیا میرے ماں نے. صرف تیری طرف رخ کرتا ہوں، یہ مکمل ایک تعلیم ہے. اور یہ میرے اللہ صرف تجھ سے ڈرتا ہوں. دو باتیں. تیسری بات امام نے کہی وہ بِکَ استغیث ہو، جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو صرف تجھ سے فریاد کرتا ہوں. بہت اہم بات ہے. صرف تجھ سے فریاد کرتا ہوں. وہ لکا ادعو، اے میرے معبود میں صرف تجھے پکارتا ہوں، میں صرف تجھے پکارتا ہوں. وہ الیک الجا، اور تو ہی میری پناہ گاہ ہے، میں صرف تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ وہ ایاک ارجو، اے میرے اللہ میں صرف اور صرف تجھ سے ہی امید رکھتا ہوں. تیرے سوا میں کسی سے امید نہیں رکھتا. میں تیرے سوا کسی سے وہ بیکا اؤمنو، اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے کہا وہ علیک اتوکل، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور صرف تیری ذات پر میں توکل کرتا ہوں، تیری ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. وہ اللہ کرم کا وجود کا اتکلو، اور اے اللہ جو مجھ سید سجاد کو جس چیز سے امید ہے وہ تیرے کرم سے امید ہے، تیری سخا سے امید ہے، تیری جود، تیرے کرم اور تیرے فضل کے اوپر ہی میرا دار و مدار ہے، میرا دار و مدار ہے. بس اخلاقی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت کا نام توکل ہے. نبی پاک نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر غفاری ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی اللہ. اگر چاہے تو کہ سماج اور معاشرے میں سب سے مضبوط بن کے جیو، فتوکل علی اللہ، تو اپنے مالک پر بھروسہ کر، اپنے مالک کے اوپر توکل کر. دنیا ایک طرف ہوگی، اکیلے رہو گے، مگر مالک پہ توکل ہے تو ڈٹے رہو گے. زینب اولیاء مقام 55 سالہ خاتون تھی کربلا میں، 55 سالہ خاتون تھی، مگر کیا توکل کا عالم تھا. شب عاشور صرف روئی تھی، صرف شب عاشور روتی تھی. مگر جب حسین نے کہا کہ میری بہن تمہیں بڑے عظیم کارنامے انجام دینے ہیں، تو زینب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی. زینب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تھی. مگر کیا کردار ادا کیا ہے زینب نے عقل بشریت حیران ہے. حسین کی بہن زینب اولیاء مقام کے اوپر ثانی زہرا بنی ہے کربلا میں حسین کے لیے، اپنی ماں کا کردار ادا کیا ہے کربلا میں زینب نے حسین کے لیے. جب حسین اپنی بہن سے رخصت ہو رہے تھے تو زینب نے یہی کہا تھا مہلن مہلن یا اخی، میرے ماں جائے حسین تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. زینب تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے، زینب تمہیں دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہے. قیامت کا سما تھا جب حسین کی بہن زینب اپنے ماں جائے حسین سے کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا اخی، اے میرے ماں جائے ذرا سا ٹھہر جاؤ، زینب تجھے دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہے. اس کے بعد زینب کو اماں کی وصیت یاد آئی. حسین نے اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا تو زینب حیران ہو گئی، میرے ماں جائے آپ نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا. حسین نے کہا بہن میری شہادت کے بعد ان بازوؤں میں قسم باندھی جائے گی، تم اسیر کر کے کوفہ شام کی گلیوں میں پلائی جاؤ گی. ایک مرتبہ زینب نے حسین کے گلو میں اطہر کا بوسہ لیا. اے میرے ماں جائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نانا رسول خدا جس جگہ کا بوسہ لیا کرتے تھے، مگر اس جگہ کے اوپر شمر کا کند خنجر چلے گا. ارے یہی ہوا بات، یہی ہوا اس کا کام تھا
30,000 کی فوج حسین کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین ٹھہرے، ایک پتھر آیا حسین کی پیشانی پہ لگا، خون فوارے کی طرح جاری ہوا۔ حسین نے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسی عالم میں رسول خدا سے ملاقات کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، حسین کے قلب میں پیوست ہو گیا، حسین نے تیر کو پشت سے نکال لیا، مگر حسین گھوڑے پہ سفر نہ سکے۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہتے تھے، اسب باوفا نے اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیا۔ حسین سین سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ ارے فوج آگے بڑھی، زینب لرزنے لگی، او مصر سعد، ارے میرا بچہ یاسم ہو رہا، اور تو کھڑا دیکھ رہا، کوئی اثر نہ ہوا۔ زینب نے کہا اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ ایک مرتبہ زینب ماجائے کی طرف بڑھی، کیا دیکھا شمر سینے پہ سوار تھا۔ حسین شمر سے کہہ رہے تھے اے شمر، ارے جہاں تو بیٹھا ہے نا، میرے نانا اس جگہ کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ شمر سے حسین کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ زینب پہ پڑے، زینب سے کہا اے بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ زینب الٹے پاؤں خیمے میں آئے، مگر قیامت ہو گئی۔ شمر کا خنجر چلا، فرات کا پانی میں سوچا، منادی ندا دے رہا تھا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ فضائے قرآن تھا، او حسین و مسلمہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الله وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها تسمع الطلاق باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود کے رستہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے معصوموں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، معبود بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگارا، اربعین حسینی کے لیے دنیا کے جس گوشے و کنار سے سید الشہداء کی زیارت کو زائرین باب اللہ حسین عراق کربلا میں جب سامت آ گئے تھے، معبود کی زیارت مقبولہ کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے وطن واپس پڑھا۔ تمام زائرین باب اللہ حسین علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھو، ان کی زیارات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم میں سے جو بھی حج زیارات کا مشتاق ہیں حج زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما،
اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر معلوم فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم